اور آپ ہی نے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں کا جو نعرہ ہے وہ آپ نے جماعت کو دیا. تو اس طرح آپ ہی کے زمانہ میں نصرت جہاں اسکیم کا اجرا ہوا، اور نصرت جہاں اسکیم کے تحت افریقہ کے وہ ملک جو بے انتہا غریب تھے وہاں پر آپ نے ان کے تعلیم کے انتظامات کیے، ان ملکوں میں آپ نے اسکول جاری فرمائے، ان ملکوں میں آپ نے ہسپتال جاری فرمائے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں جو ترقیات جماعت کو عطا فرمائیں وہ بے انتہا تھی. اگر ہم خلافت رابعہ کے دور کو دیکھیں تو اس میں تو گویا ایک طوفانی سی کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ جب پاکستان سے لندن تشریف لے جاتے ہیں تو جاتے ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں دنیا میں 4 بڑے بڑے مراکز قائم کرنا چاہتا ہوں، اور جماعت نے مالی قربانیاں پیش کر دی اور وہ مراکز جو ہیں وہ دنیا میں قائم ہوئے. اس میں ایک کینیڈا کی بہت بڑی مسجد تعمیر ہوئی، امریکہ میں مسجد تعمیر ہوئی. اسی طرح سے آپ نے یہ تحریک فرمائی کہ اسپین، یہ جو جرمنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو جو ترقیات عطا فرمائی ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت وہاں پر 100 مسجدیں تعمیر کرے. چنانچہ آپ کی اس تحریک پر جماعت نے لبیک کہا اور اب تک اس کام کو لے کر جماعت آگے چل رہی ہے. پھر آپ نے ایک یہ تحریک فرمائی کہ دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع کیے جائیں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت 60 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کے سامنے پیش کر چکی ہے. کوئی ایک جماعت دنیا کے دکھا دی جائے جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر جس نے قرآن کی اس قدر خدمت کی ہو. یہ اگر جماعت کی ترقی کی باتیں نہیں تو اور کیا ہیں. پھر اسی طرح سے آپ نے دنیا کی 117 زبانوں میں منتخبہ آیات، منتخبہ احادیث اور منتخبہ اقتباسات کے ترجمے کروا کر ساری دنیا میں پھیلائے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جبکہ جماعت خلافت خامسہ کے دور میں داخل ہے اور ساری دنیا میں خلافت رابعہ کے دور میں جاری ہونے والے MTA کے نظام کے ذریعہ پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہی ہے، کسی بھی دوسری جماعت کو یا کسی بھی دوسرے فرقے کو یہ توفیق حاصل نہیں. آج دنیا کے 7 سیٹلائٹ ایٹ اے ٹائم جماعت احمدیہ کی تبلیغ میں مصروف ہے، اور یہ دنیا کا واحد ایسا چینل ہے جو گلوبل ہے. کوئی مذہبی چینل آپ کو دنیا میں ایسا دکھائی نہیں دے گا جو گلوبل ہو اور 24 گھنٹے ہو اور فری ہو، جس کے اوپر نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، نہ اس کے اوپر سے کوئی مفادات حاصل کیے جاتے ہیں. صرف اور صرف تبلیغ اسلام کا کام اس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. یہ صرف اگر امتیاز حاصل ہے تو یہ جماعت احمدیہ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں. چونکہ میری تقریر کا وقت ختم ہونے والا ہے، بہت سی باتیں ہیں ایسی جو کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہے. نمائشوں کا، دنیا بھر میں نمائشوں کا اجرا کیا گیا، وہ بھی خلافت کی برکت تھی اور خلافت کے تابع وہ چیزیں ساری دنیا نے دیکھی. اور پھر دنیا بھر میں جو مختلف زبانوں میں لٹریچر شائع ہوتا ہے، جن کی تعداد کروڑوں اور اربوں کی تعداد تک پہنچتی ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ جماعت احمدیہ کی خلافت کے تابع ہونے والی ترقی کا ہی ایک ذریعہ ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے. پھر اسی طرح سے دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت 5 ملکوں میں جامعہ احمدیہ قائم ہو چکے ہیں. کہاں؟ قادیان میں ایک جامعہ تھا، پھر ربوہ میں قائم ہوا، ابھی کینیڈا میں قائم ہو چکا ہے. اسی طرح سے ابھی لندن میں بھی وہ جامعہ احمدیہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، اور ابھی جرمنی والے بھی اس کوشش میں ہیں کہ وہاں پر بھی جامعہ قائم کر دیا جائے. اور ان جامعات میں اسلام کے وہ ممالک تیار ہوں گے جو دنیا میں پھیلیں گے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک آواز جو قادیان سے اٹھی تھی وہ ایک فرد تھا. آج جو کروڑوں میں پہنچے ہیں، آئندہ یہ کروڑوں اس قدر دنیا میں پھیلیں گے کہ دنیا کی آبادی کا شمار نہیں کیا جا سکے گا کہ وہاں تک جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے پہنچ جائے گی. مساجد کو اگر دیکھیں تو ہر سال مساجد میں اضافہ ہوتا ہے. ہندوستان میں ہی ہزاروں کی تعداد میں مساجد موجود ہیں اور مراکز موجود ہیں. پھر اسی طرح سے یہ تمام تر باتیں جو اس کا میں ذکر کیا ہے یہ کچھ نہیں ہیں.
یہ تو میں نے صرف ایک خاکہ کھینچا ہے آپ کے سامنے. بس دراصل مخالفین جتنا چاہیں زور لگا لیں، خلافت کے تابع ہونے والی ترقی کو وہ کبھی نہیں روک سکیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. آپ فرماتے ہیں یقیناً سمجھو یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور اس کی آپ پاشی کرے گا اور اس کے گرد ایسا احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز قیادت کرے گا. کیا تم نے کچھ کم زور لگایا؟ بس اگر انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہتا. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی ہے کہ مخالفین جتنا چاہے زور لگا لیں، جتنے چاہے منصوبے بنا لیں، مگر جماعت احمدیہ خلافت کے بابرکت سایہ میں، خلافت کی برکت سے ساری دنیا میں غلبہ حاصل کرے گی اور دنیا کی کوئی طاقت احمدیت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. بس اے احمدی نوجوانوں، اے بزرگوں، اے خواتین، اے بچوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں اٹھو اور یہ اس آواز کے ساتھ دنیا میں پھیل جاؤ کہ پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق و آشکار، روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں. بس ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس خلافت کے بابرکت سایہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں، پھولتے چلے جائیں، پھلتے چلے جائیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگیوں میں کامیابیاں لکھ چھوڑی ہیں اور مخالفین کے حساب میں صرف ناکامیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ خلافت کے سائے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پھل لگائے تاکہ وہ کامیابی جو ہمیں دور دکھائی دیتی ہے وہ خلافت کے سائے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور آپ کی خدمت میں محترم محمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں گے. آپ کی تقریر کے عنوان ہے عالم اسلام اور خلافت کی ضرورت. کنڑ زبان میں پھر ہے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان